السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ایک ایسی عادت جو ہر انسان کو زندگی میں کامیاب کر سکتی ہے، زندگی کی ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکتی ہے اگر وہ اس عادت کو ایڈاپٹ کر لے۔ وہ عادت ہے کہ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، نیور ایور 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 گیو اپ۔ مطلب آپ نے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا، آپ نے کبھی بھی اس میدان کو نہیں چھوڑنا جس فیلڈ میں آپ مسلسل محنت کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کام کو نہیں چھوڑنا بلکہ مسلسل پریکٹس کرتے رہنا ہے تب تک جب تک آپ سکسیزفل نہ ہو جائیں، اور کبھی بھی ہمت نہ ہاریں چاہے حالات جیسے بھی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں، انبیاء کے حالات بہت زیادہ ڈپریسنگ تھے، بہت زیادہ مشکل تھے۔ ایسے حالات شاید ہی کسی انسان نے اس دنیا میں دیکھے ہوں، تو ان کے حالات سے سیکھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال لے لیں، اس سے زیادہ ڈپریسنگ سچویشن نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ مایوسی کی سچویشن نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ مشکل حالات کسی کے نہیں ہو سکتے۔ مچھلی اور مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا اور اس کے ساتھ سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ دیکھیں، اگر بندہ کوئی فار ایگزامپل کسی کمرے میں بند ہو جائے تو وہ ڈور کو نوک کرتا رہے گا، کھٹکھٹاتا رہے گا، کوئی نہ کوئی تدبیر ایسی کرے گا کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو پتہ چل جائے گا اور وہ آ کر اس دروازے کو کھول دے گا۔ بھلے وہ روم جنگل میں ہے اور وہ اس جنگل میں بند ہو گیا، لیکن پھر بھی اس سچویشن میں بھی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی آ کر اس دروازے کو کھول سکتا ہے، اس کے حالات بدل سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، مچھلی کے پیٹ میں ایک بندہ ہے اور وہ مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں ہے۔ کون اس کی آواز سنے گا؟ کون سا انسان ایسا ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں جا کر اس کی ہیلپ کرے گا یا اس کی مدد کرے گا؟ تو اس گہرائی میں یا اس مشکل وقت میں کون سننے والا ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے نا۔ اور انہوں نے مایوسی کی حالات میں کس کو پکارا؟ اللہ پاک کی ذات کو پکارا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ، میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو پاک ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی مشکل میں ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ وہ ایک ایسی مشکل میں ہے یا پھر وہ لائف کے ایسے اندھیروں میں پھنس گیا ہے جہاں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یا اسے کوئی سچویشن یا کوئی سلوشن اس مشکل کا نظر نہیں آ رہا، تو اسے اس دعا کا ورد کرنا چاہیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام نے گیو اپ نہیں کیا، مایوس نہیں ہوئے ابلیس کی طرح۔ ابلیس وہ مایوس ہو گیا تھا، اسی لیے اس کا نام ہے ابلیس، دا ہوپ لیس ون، مایوس ہو چکا ہے وہ، ورنہ اصل نام تو اس کا عزازیل ہے۔ ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہو چکا ہے وہ۔ لیکن انبیاء مایوس نہیں ہوتے تھے، کامیاب بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہ وہ انسان مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ جس کی عبادت وہ کرتا ہے یا جس پر وہ ایمان رکھتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا، اللہ کو پتہ ہے۔ پتے کا اللہ کو پتہ ہے کہ پتا کہاں گر رہا ہے، کب گر رہا ہے۔ تو پھر کیا وہ آپ کے غم کا نہیں علم رکھتا؟ کیا وہ آپ کے دکھوں کے بارے میں نہیں جانتا؟ کیا وہ آپ کی مشکل حالات کے بارے میں نہیں جانتا؟ کیا وہ آپ کی پکار کو نہیں سن رہا ہے؟ دیکھیں، اگر ایک بے جان چیز پتا، اس کا بھی علم ہے اللہ کو کہ وہ کہاں گر رہا ہے، کب گر رہا ہے، تو پھر آپ کے غم کا بھی اللہ کو علم ہے، آپ کے دکھوں کا بھی اللہ کو علم ہے، اور وہ آپ کی پکار کو سنتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مدد مانگی جائے، تبھی وہ آپ کی پکار کو سنے گا نا، کہ جب آپ اس سے پکاریں گے۔ لیکن انسان وہ پہلے ساری دنیا کو مدد کے لیے پکارتا ہے، جب وہ ساری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ اس کا سیکنڈ آپشن ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ پہلا آپشن ہی اللہ کو رکھے تو میرے خیال سے وہ کبھی بھی کسی تکلیف کو زیادہ فیس نہیں کرے گا، اور کوئکلی وہ اس مشکل حالات سے فوراً سے نکل جائے گا۔
لیکن وہ ان مشکل حالات میں اتنے لمبے عرصے تک رہتا اسی لیے ہے کیونکہ وہ اپنے رب سے ڈسٹنس پر ہوتا ہے یا اپنے رب سے فاصلے پر ہوتا ہے، اور وہ اس کو پکارتا نہیں ہے، وہ پکارتا دوسرے لوگوں کو ہے، وہ پکارتا ایسی مخلوق کو ہے جو وہ خود محتاج ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جتنی جلدی پکارے گا، جتنی جلدی وہ یہ ریلائز کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہر مشکل میں اس کی مدد کر سکتا ہے، ہر مشکل میں اس کو فوراً ریسکیو کر سکتا ہے، تب وہ فوراً ریسکیو بھی ہو جائے گا۔ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اس دنیا میں جو بالکل سکسیس کے قریب ہوتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد تقریباً انہیں کامیابی ملنے ہی والی ہوتی ہے لیکن وہ گیو اپ کر دیتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا، ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہم نے مسلسل محنت کرتے رہنا ہے اور مایوس نہیں ہونا، کیونکہ گیو اپ انسان تبھی کرتا ہے جب وہ مایوس ہوتا ہے، اور انسان جو ایک مومن ہوتا ہے جس کا ایمان بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ گیو اپ نہیں کرتا، وہ مسلسل محنت کرتا رہتا ہے، اور اسے اپنے رب پر یقین ہوتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اس کی جو یہ مشکل سچویشن ہے وہ اسے اس سے نکال دے گا اور اس سے بہترین اجر اور ریوارڈ سے بھی نوازے گا۔ تو مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے، کھڑے ہونا ہے، چیلنجز کو فیس کرنا ہے اور ان کو ڈیل کرنا ہے، ان سے سیکھنا ہے۔ یہاں پر ایک چیونٹی کی اگزامپل دوں گی کہ دیکھیں اگر چیونٹی نہ کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی۔ اسی لیے کسی ایک راستے کو بند پا کر تھک ہار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ راستے اور بھی ہیں اور روزی دینے والی ذات آسمان میں ہے۔ اسی طرح پانی کی اگزامپل ہے کہ دیکھیں جب جو ندی ہوتی ہے جب وہ جا رہی ہوتی ہے، جو بارش کا پانی بہت زیادہ ندی بن کر جب بہنے لگتا ہے تو راستے میں کوئی چٹان آ جائے یا کوئی بڑا پتھر آ جائے یا کوئی درخت آ جائے تو وہ اپنی ڈائریکشن بدل لیتی ہے، لیکن اس کی منزل کیا ہوتی ہے کہ اس نے سمندر میں ہی جا کر گرنا ہے۔ تو وہ اپنی ڈائریکشن ضرور بدل لیتی ہے لیکن اس کی منزل اور اس کا ٹارگٹ جو ہے نا وہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے چیونٹی سے بھی سیکھنا ہے کہ چاہے اس کے سامنے کتنی ہی بڑی کیوں نہ رکاوٹ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنی منزل سے نہیں ہٹے گی، اس کا فوکس جو ہے نا ڈائیورٹ نہیں ہوگا، جہاں اس نے جانا ہے وہ وہاں جا کر ہی دم لے گی۔ آپ جتنی مرضی اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیں وہ راستہ بدل کر دوسری ڈائریکشن میں چلی جائے گی۔ اسی طرح مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ایک اور آیات میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر اور سائیکالوجی کو بتاتے ہیں۔ اس آیات کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے کوئی شر چھو لے یا کوئی مشکل آ جائے تو وہ اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی، میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں۔ دیکھیں انبیاء نے کیا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا، ان کا کیا قصور تھا، وہ تو پوری مخلوق کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے نا۔ تو اس تمام انبیاء نے بہت زیادہ مشکلات کو فیس کیا۔ اب دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی کہ انسان کا قصور کیا ہے اور اس پر ہی کیوں مشکلیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے جتنا بڑا کام لینا چاہتے ہیں یا جس کو جتنا زیادہ عزیز رکھتے ہیں اس پر اتنی ہی زیادہ مشکلات بھی آتی ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے، دوسرا اسے کمانڈو بنانے کے لیے یا پھر چیف بنانے کے لیے۔ اب آپ نارملی آبزرو کریں کہ کمانڈو کی ٹریننگ جو ہے نا وہ سخت ہوتی ہے، اور جو سولجر ہوتا ہے نا اس کی ٹریننگ اتنی سخت نہیں ہوتی، اس کی ٹریننگ آسان ہوتی ہے۔ تو جس سے جتنا بڑا کام لینا ہے اس کو اتنی ہی بڑی مشکل میں ڈالنا ہے تاکہ اسے پریپیئر کیا جا سکے اس کام کے لیے، اس ٹاسک کے لیے۔ تو اسے مشکلوں کی کھلے میدان میں چھوڑ دینا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ چلو مقابلہ کرو، اب سیکھو، تم نے سیکھ کر لوگوں کو سکھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے۔ تو جب تک تمہیں خود پتہ نہیں ہوگا کہ غم کیا ہوتا ہے، دکھ کیا ہوتا ہے، تم لوگوں کو کیا سکھاؤ گے کہ غم کیا ہے، دکھ کیا ہے، کیسے ڈیفائن کرو گے؟ اور وہ بات پھر اثر انداز بھی نہیں ہوتی، جس پروسیس سے انسان خود نہیں گزرتا، جس چیز کے نالج سے انسان خود پریکٹیکلی نہیں گزرتا، اس کی اس بات میں اثر بھی نہیں ہوتی پھر۔ تو اس لیے یہ چیز کہ کسی پر مشکلات کیوں اتنی زیادہ آ رہی ہیں، یہ مایوس ہونے والی بات نہیں ہے، یہ خوشخبریاں ہیں۔
صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ ان پر اتنے دن ہو گئے کوئی مشکل کیوں نہیں آئی، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے ان سے۔ بیمار نہیں ہوتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں اللہ تو نہیں ناراض ہم سے۔ لیکن ہم تو اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں نا، تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو فوراً اللہ سے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، گھبرا جاتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں، اور پھر مطلب اس سچویشن کو فیس نہیں کرنا چاہتے، اس سچویشن سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ سے ناراضگیاں شروع کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، فرائض ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہمارے جو فرائض ہیں، مطلب کسی کے حقوق ہیں اگر ہم نے ادا کرنے ہیں تو ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ انبیاء کی ایک کوالٹی بتاتے ہیں، یہ بھی کامیاب لوگوں کی ایک کوالٹی ہے کہ جب ان پر مشکلات آتی ہیں تو وہ مزید جو ہے نا مضبوط ہو جاتے ہیں، مزید وہ اسٹرونگ ہو جاتے ہیں، مطلب جو مشکلات ہیں یا مشکل حالات ہیں وہ ان کو مزید اسٹرینتھن کرتی ہے، ان کو مزید اسٹرونگ کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے عبادات میں۔ تو یہ ہیں سکسیزفل لوگ، یہ ہیں کامیاب لوگ، اور وی آر ٹوٹلی اپوزٹ ان دس کیس کہ جب بھی مشکل آتی ہے تو ہم تو نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو پھر بھاگنے لگتے ہیں سچویشن سے، ہم شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ عبادات ہماری افیکٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ایکٹیو شکوہ، ایکٹیو شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم منہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں ہی کیوں، اللہ نے مجھے ہی کیوں چنا اس تکلیف کے لیے، کسی اور کو کیوں نہیں سیلیکٹ کیا۔ اور دوسرا ہے پیسو شکوہ، پیسو شکوہ جو ہے نا وہ چھپا ہوا شکوہ ہے، اور اس شکوے میں ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سوچنا کہ گناہ کرنا میں اللہ سے کوئی مقابلہ کر رہا ہوں معاذ اللہ، یا پھر میں اللہ کو جو ہے نا یہ دکھا رہا ہوں کہ میں جو ہے نا کوئی اس طرح کی انسٹرکشنز فالو نہیں کروں گا، حالانکہ انسان کا سب سے زیادہ اپنا اس میں نقصان ہوتا ہے ہر لحاظ سے۔ اگر وہ سائیکالوجی کے پرسپیکٹو سے دیکھے تب بھی اس کا نقصان ہے، اگر وہ اکنامک پرسپیکٹو سے دیکھے تب بھی اس کا نقصان ہے، اگر وہ روحانیت کے یا سول لیول پر اس کو دیکھے تو تب بھی اس کا نقصان ہے۔ جتنا ہم اللہ کے انسٹرکشنز کے اگینسٹ جائیں گے اتنا ہمارا اپنا خود کا نقصان ہوگا، ہم افیکٹڈ ہوں گے۔ تو بہرحال انسان سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بہت نافرمانیاں ہوتی ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا ناکام لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ ڈپریشن لے کر، پریشانیاں لے کر، انزائٹی کو اکٹھا کر کے آپ کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ خود کا نقصان ہو رہا ہے نا، آپ خود مزید ایک سٹیپ پیچھے جا رہے ہیں اپنی لائف میں۔ کسی کے بارے میں بغض رکھ کے کس کا نقصان ہوگا؟ کسی کے بارے میں برا سوچ کر کس کا نقصان ہے؟ کسی کے بارے میں اگر آپ کوئی چال بنائیں یا پھر کوئی کچھ پلان کریں کہ اوکے کسی کو یہ نقصان پہنچانا ہے تو اس میں کس کا نقصان ہوگا؟ آپ کا خود کا نقصان ہے۔ آپ اگر کسی کے بارے میں یا کسی کا برا کرنا چاہیں گے تو وہ چیز شاید اس انسان کو وقتی طور پر نقصان پہنچا دے، لیکن یہ لانگ ٹرم میں آپ پر زیادہ اثر انداز ہوگی۔ آپ اپنی پرسنالٹی، اپنی ہی شخصیت کو جو ہے نا ڈیمیج کر رہے ہیں، آپ خود کو خود اذیت دے رہے ہیں۔ اس کے بارے میں برا سوچ کر اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بجائے اس کو کوئی فرق پڑے آپ کا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ چھوڑ دیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کبھی کسی پہاڑی علاقے میں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہاڑوں پر چھوٹے چھوٹے پودے اگے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کبھی آبزرو کریں کہ اگر آپ ان پر پاؤں رکھ دیں تو وہ پودے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں، مطلب ٹوٹ جائیں یا خراب ہو جائیں، لیکن اتنی سخت زمین پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس پودے کو کس طرح سے پانی دے کر یا پھر کس طرح سے اتنی سخت زمین میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس پودے کو جو ہے نا ایک لائف کی جو ہے نا سہولیات دے رہا ہے، بیسک نیڈز جو ہے نا اس پودے کو وہاں پر دے رہا ہے۔ وداؤٹ بیسک نیڈز جو ہے نا کوئی بھی چیز سروائیو نہیں کر سکتی، تو اس پہاڑی علاقے میں اس پودے کو بیسک نیڈز کون ہے جو پرووائڈ کر رہا ہے؟ وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔
تو اللہ مثالیں پیش کرتا ہے. اللہ پاک کہتا ہے کہ کون ہے کہ جس نے بیج میں سے یا سخت بیج میں سے، سخت زمین میں سے اس پودے کو نکالا، اس پودے کو زندگی دی. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر چیز کو زندگی دیتی ہے، اور ایک جو ہے نا ایک لمیٹڈ ٹائم تک ہر کسی کو لائف ہوتی ہے ہر چیز کی، اس کے بعد ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ پاک اتنی ایک سخت زمین سے کسی پودے کو زندگی دے سکتا ہے یا رزق دے سکتا ہے، تو پھر انسان کی مشکل تو پھر اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کا سلوشن تو ایسے چٹکی بجا کر دینا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو مشکلات کی جو اصل ریزنز ہیں، اس وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان سے کہ ہم پہچانیں اللہ پاک کی ذات کو کہ وہ کون ہے جس نے زمین کو پھاڑ کر یا اس سخت زمین کو پھاڑ کر جو ہے نا ایک ننھا سا پودا وہاں سے نکالا، یا ایک ننھے سے پودے کو ایک سخت بیج میں سے لائف دی، زندگی دی. تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں بھی مشکل سے اندھیروں سے نکالوں گا، مگر شرط کیا ہے؟ پکارنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توکل بھی کرنا ہے، بھروسہ بھی کرنا ہے، کمپلیٹلی ٹرسٹ کرنا ہے. جس قسم کے بھی حالات ہوں، اللہ پاک کی ذات ہر چیز پر قادر ہے. اور پہچانو کہ میں ہوں کون، مجھ سے مدد مانگو، مطلب اللہ پاک کی ذات سے مدد مانگو. یہ اللہ پاک کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے. کیسے دیتا ہے زندگی؟ بارش برسا کر. مطلب جب بارش ہوتی ہے تو زمین پھر سے نرم ہو جاتی ہے یا خوبصورت ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں سے خوشبو آنے لگتی ہے. ڈیڈ ارتھ، مردہ زمین کو اللہ زندگی دیتا ہے بارش کے ذریعے سے. تو کیا اللہ آپ کے مردہ حالات کو زندہ نہیں کر سکتا؟ آپ کے جو مشکل حالات ہیں ان کو ختم نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے مردہ ریلیشن شپس کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے ان معاملات کو جو بالکل ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں ان کو دوبارہ سے سنوار نہیں سکتا، دوبارہ سے سنبھال نہیں سکتا، دوبارہ سے بیلنس سچویشن میں نہیں لا سکتا؟ اوبویسلی لا سکتا ہے، مگر شرط وہی ہے کہ آپ نے پکارنا ہے، آپ نے مدد مانگنی ہے، آپ نے جانا ہے اللہ پاک کی طرف.